وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں منائیں؟ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس کلام میں جو ذکر فرما رہے ہیں تو جس کے اندر شعور ہو تو وہ سن لیں کہ میلاد اس لیے منائیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کمالات عطا فرمائے، پھر حضور ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معطی، اللہ رب العزت نے عطا کرنے والا بنایا، اور حقیقت میں عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ رب ہے معطی، عطا کرتا اللہ ہے، بانٹتے حضور ہے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، بانٹتے حضور ہیں۔ تو دنیا میں جس کو جو کچھ ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا، حضور کی بارگاہ سے ملا، حضور کے وسیلے سے ملا، بس اس وجہ سے میلاد منانا چاہیے۔ امام اہل سنت نے فرمایا باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں، فرماتے یہ ہیں کہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جہاں پر باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ میلاد کیوں منائیں؟ تو میلاد اس لیے منائیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے محسن ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہم پر وہ احسان کیا اور وہ احسان کرنا ہے کہ جو دنیا میں ہم پر کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، کہ قیامت کی ہولناکی سے تو ہمارے ماں باپ بھی بھاگ رہے ہوں گے اور والدین اپنے بچے سے بھی بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں ہمارا بچہ نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں ہمارا بچہ نیکیاں نہ مانگ لے۔ تو جو کہتا ہے کہ میلاد کیوں منائیں، تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تو وہ سن لے کہ میلاد اس لیے منائیں کہ حضور ہمارے محسن ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے عطا کیا وہ سب سے بڑھ کر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ساری کثرت باتیں یہ ہیں کہ ساری کثرت یعنی جو انبیاء کو اللہ نے عطا کیا اس سے بھی بڑھ کر، اور ساری دنیا کو عطا کیا اس سے بھی بڑھ کر، ساری کثرت حضور پاتے ہیں۔ تو میلاد اس لیے منائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ کوثر عطا فرمائی، وہ کثرت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ایسی کثرت، ایسی شان کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ تو میلاد اس لیے منائیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے کلام لکھا، بڑا شاندار کلام لکھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی عطا کرنے کی صفت کو کس انداز میں ذکر کیا، قرآن سے ذکر کیا، حدیث سے ذکر کیا۔ فرمایا کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضریاں لگاتے ہیں، اور معاذ اللہ کے ولیوں کو اللہ سے انہوں نے ملا دیا یا نبیوں کو اللہ سے ملا دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رزق اس کا ہے، رزق اللہ ہی کا ہے، رزق اللہ ہی کا ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ حضور تو قاسم ہے، قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو، قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو۔ تو حضور تو قاسم ہے اور حضور بانٹتے ہیں، عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور مانگا بانٹنے والے سے جاتا ہے۔ ابھی محفل کے اختتام پر جب شیرنی کا اہتمام ہوگا، اہتمام کسی اور کی طرف سے ہے، اس سے کوئی نہیں مانگ رہا، لیکن جو بانٹ رہا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اس کو تو دو، اس کو نہیں ملا، اس کو نہیں ملا، بھائی مجھے بھول گئے کیا، مجھے تو دو۔ تو آدمی یاد دلائے گا کہ مجھے بھی یاد رکھو، میری طرف بھی توجہ کرو، بانٹنے والے سے مانگا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ہمیشہ کا یہ دستور ہے، بانٹنے والے سے مانگا جاتا ہے۔ تو جو حضور سے مانگے اور بانٹنے والا سمجھ کر مانگے، خدا سمجھ کر نہ مانگے، یہی عین شریعت ہے، یہی عین شریعت ہے۔ کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں قاسم ہوں اور اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ تو میلاد اس لیے منائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم بنایا، دافع البلا بنایا، اور کل بروز قیامت حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کی نجات کا ذریعہ بنایا، شفاعت کا ذریعہ بنایا، امتیوں کو جنت میں پہنچنے کا حضور کو ذریعہ بنایا۔ بس اس لیے میلاد منائیں، اس لیے میلاد منائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات ہے، تو یہ بریلوی لوگ، ہم تو اہل سنت و جماعت ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے، یہ بریلوی لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن مناتے ہیں۔ تو وفات کا دن کون ملعون بناتا ہے؟ کوئی ایک بتا دو، کوئی ایسا لعین آدمی ہو کہ جو حضور کی وفات کا دن مناتا ہو، اور حضور کی وفات کے دن میں جو ہے جناب علی وہ نیازیں تقسیم کر رہا ہے، شیرنی تقسیم کر رہا ہے، اور کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ کون امتی ہوگا، کون بدنصیب ہے؟ تو یہ محض الزام لگاتے ہیں۔ ہم کوئی وفات کا دن نہیں مناتے، اور نہ وفات کا دن منایا جا سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، منا بھی نہیں سکتے۔ وفات کا جو سوگ ہوتا ہے وہ صرف 3 دن ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کسی کی بھی وفات کا دن نہیں منا سکتے، کسی کی بھی وفات کا دن نہیں منا سکتے۔ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہم تو حضور کی میلاد کا دن مناتے ہیں، حضور کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کی وفات کا دن منایا جائے گا۔ عالم شاہ بابا کا عرس ہوتا ہے، یہ ان کی وفات کا دن ہے۔ داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، یہ ان کی وفات کا دن ہے۔ بابا فرید کا دن عرس ہوتا ہے، یہ ان کی وفات کا دن ہے۔ ساری ہستیوں کے وفات کے دن منائے جائیں گے۔ عرس کا موقع وفات کا دن ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک ہستی ہے کہ جس کی ولادت کا دن منایا جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں ایک ہستی ہے۔ جس طرح دنیا کے سارے مزارات پر عورتوں کو جانا جائز نہیں ہے، دنیا میں ایک ہی مزار ہے جہاں عورتیں جا سکتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنی ہستیاں ہیں سب کا وفات کا دن منایا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا دن منایا جاتا ہے، اور قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت اسی طرح بیان کی جاتی رہے گی، اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس کس کو منانا چاہیے، اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو سرکار کا میلاد ایک ماں کو ضرور منانا چاہیے۔ ہم الگ الگ کر لیتے ہیں۔ اگر ماں کا دماغ یہاں وہاں ہو گیا ہے، جو کسی بھی بچے کی ماں ہے، اس کا ایک بچہ ہے یا اس کے 10 بچے ہیں، میں اس ماں سے خطاب کر رہا ہوں۔ سرکار کا میلاد کوئی منائے یا نہ منائے، ایک ماں کو ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ اس ماں کو جو عظمت ملی، اس ماں کو جو عظمت ملی حضور کے دربار سے ملی۔ حضور ہی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حضور نے فرمایا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی رضائی ماں آپ کے پاس آتی ہے تو حضور نے چادر بچھا دی اور احترام کیا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح ماں کو عزت اس طرح دی جاتی ہے۔ تو ایک ماں کی عظمت اور ماں کی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، تو ماں کو عزت ملی حضور کے دربار سے۔ تو لہذا ایک ماں کو اگر کوئی ماں ہے تو اس کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کو عزت ملی ہے سب سے پہلے کسی دربار سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دربار ہے۔ پھر آگے چلے تو ایک والد کو، اگر آپ والد ہیں تو حضور کا میلاد آپ کو منانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اگر عزت و شوکت ملی ہے تو حضور کے دربار سے ملی ہے۔ حضور ہی نے فرمایا کہ والد کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ساری اولادوں کو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اگر والد کو عزت ملی ہے تو ایک والد کو بھی جشن ضرور منانا چاہیے کہ میں آج باپ بن گیا، اور مجھے جو ہے عزت دینے والی ذات کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی بیٹی ہے، کسی کی بھی بیٹی ہے، تو بیٹی کو بھی میلاد ضرور منانا چاہیے، کیونکہ بیٹی کو جو عظمت اور شان و شوکت ملی حضور کے دربار سے ملی، کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، ایک بچی ہو، اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اسے حقیر سمجھے، بیٹے پر اس کو ترجیح نہ دے، اس کی اچھی کفالت کرے، اس کو پالے، اس کی اچھی تربیت کرے، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں۔ تو یہ بیٹی، جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بیٹی پیدا ہونے پر لوگ شرمندہ ہوتے، شرم سے چور چور ہو جاتے، اپنی شکلوں کو چھپاتے، ان کے چہرے کالے ہو جاتے، لیکن اس بیٹی کو جو عظمت ملی، اس بیٹی کو جو شان ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ملی۔ تو اگر کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، ایک بیٹی کو ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو بیٹی کی عظمت ہے، یہ بیٹی کو جو عزت ملی ہے، یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ پھر اگر کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، تو اس بیوی کو بھی حضور علیہ السلام کا میلاد ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ بیوی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے عزت ملتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھر والیوں کے لیے، بیویوں کے لیے حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر، یعنی میں اپنے بیویوں کے سب کے حقوق ادا کرتا ہوں اور کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ تو بیویوں کو اگر عظمت ملی حضور کے دربار سے ملی، اگر شوہر کو، آپ شوہر ہیں تو آپ کو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے، حضور کے دربار سے ملا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملا ہے۔ فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا، سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ناجائز ہے، اگر جو ہے حرام ہے، اگر کوئی معبود سمجھ کر کرے تو یہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ روا ہوتا اور میں اگر سجدے کا حکم دیتا تو شوہر کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ شوہر اس کے لیے کتنی عظیم شے ہے، کتنی عظیم جو ہے چیز ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی 130 دن تک شوق مناتی، 130 دن، 4 مہینے 10 دن تک وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، وہ سرما نہیں لگا سکتی،
وہ کاجل نہیں لگا سکتی، وہ زینت کے لیے تیل نہیں لگا سکتی، وہ مہندی نہیں لگا سکتی زینت کے لیے، وہ جو ہے شوق کپڑے نہیں پہن سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے سوگ منائے، اس لیے کہ شوہر جو ہے بہت عظیم شے ہے، وہ اب اس سے جدا ہو گئی ہے۔ تو یہ اگر شوہر ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، ایک شوہر کو میلاد ضرور منانا چاہیے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شوہر کو بھی عزت ملی۔ کس کو عزت نہیں ملی؟ میں گنوا رہا ہوں کہ اگر ہم عزت دار ہے، کوئی بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی تو کہتی ہے اپنے نافرمان بچے کو کہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور تم جنت کو ٹھکرا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ماں جو ہے اپنے بچوں کو یہ حدیث سنا کر اپنی طرف راغب کرتی ہے، تو یہ عزت کس دربار سے ملی ہے؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ پھر بہن ہو، خالہ ہو، یا کسی کوئی پھپھو ہو، یا نانی ہو، یا دادی ہو، ان کو بھی دربار مصطفیٰ سے عزت ملی ہے کہ جن کی کفالت کی فضیلت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 خالاؤں، 2 پھوپھیوں یا نانی یا دادی کی کفالت کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی حضور نے ملا دی، اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کرے، یا 2 خالاؤں کی کفالت کر لے، 2 پھوپھیوں کی کفالت کر لے کہ وہ نادار ہے، ان کی طرف توجہ کر لے، ان کی کفالت کر لے، اس کی نانی غریب ہے، نادار ہے، اس کی کفالت کر لے، اس کی دادی ہے، وہ نادار ہے، اس کی کفالت کر لے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو یہ جو عزت ملی ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو جو عزت ملی ہے، تو حضور نے تو خالاؤں کو بھی نہیں چھوڑا، پھوپھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، دادی کو بھی نہیں چھوڑا، نانی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ جو عزت ملی ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ پھر اگر کوئی یتیم ہو جائے اور یتیم پر لوگ ترس کھاتے ہیں، یتیم کو لوگ پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرے تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا۔ تو اگر یتیم کو بھی یہ عزت مل رہی ہے، یہ پیار مل رہا ہے، یہ محبت مل رہی ہے، تو حضور کی وجہ سے مل رہی ہے، حضور کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر شفقت فرماتے، حضور رحمت للعالمین ہے، بوڑھوں پر رحم کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سفید بال والے یعنی بوڑھے کی عزت و احترام کرے، تو کل جب یہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کو پیدا کر دے گا جو اس کا احترام کریں۔ آج کل ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو بعض اوقات پانی کی تھیلیاں بھی مار دیتے ہیں، کنکر بھی مار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر بوڑھا آدمی ہے، اس کی سفیدی آ گئی ہے، ہرگز اس کو پریشان نہ کیا جائے، جوان کو بھی نہ کیا جائے، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو بڑھاپے کی حالت میں اگر تم کسی کا احترام کرو گے، جب تم بوڑھے ہوگے تو اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کو پیدا کر دے گا کہ جو تمہاری عزت کرے، جو تمہاری عزت کریں گے۔ تو ان بوڑھوں کو بھی عزت ملی تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، پڑوسیوں کو عزت ملی، پڑوسیوں کو احترام ملا، وقار ملا، تو حضور کے دربار سے ملا۔ مریضوں کو اگر ان کو عزت ملی کہ کوئی عیادت کرتا ہے کسی مریض کی تو جو اس کو فضیلت ملی، تو یہ بھی اس دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور نعمتیں بانٹنے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمتیں بانٹتے چلے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں نعمتوں سے بھر دیا۔ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ آقا وہ دل ہی کیا ہے کہ جس میں تیری یاد نہ ہو، جس میں تیری یاد نہ ہو۔ کہ آج حضور کو یاد کرنے کا وقت ہے، حضور کے ذکر کا وقت ہے، اور کوئی جو ہے اپنی کم بختی دکھائے اور کہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی کم بختی ہے۔ یہ اب کیا کہا جائے، یہ جو ہے اپنے آپ کو وہ برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے کہ حضور کے ذکر سے روک رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے جلوس میں، محافلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر رسول ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، تو میلاد میں ہم کرتے کیا ہے؟ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی دلیل مانگے، کیا کسی صحابی نے میلاد منایا، تو اس کی مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ ہر صحابی نے ہر وقت میلاد منایا، ہر صحابی نے ہر وقت میلاد منایا، کیونکہ جب دو صحابہ آپس میں ملتے تو حضور کی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ یہی تو میلاد ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ حضور کی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے، حضور کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو جب صحابہ آپس میں ملتے تو کیا کرتے؟ حضور کی باتیں شروع کر دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح جو ہے ہر صحابی نے میلاد منایا ہے، اور ہر سنی میلاد مناتا ہے، ہر سنی میلاد مناتا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں کچھ جھنجھوڑا بھی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا میں زندگی ایسے گزارے کہ حضور کو سب کچھ جانے۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا، ہم حضور کو جانتے ہیں، باقی ہم کسی کو نہیں جانتے۔ ہم جس کو بھی جانتے ہیں حضور کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق، آج کل کے جو پیر ہے، پیر فقیر ہے، کسی کے بھی پیر صاحب ہو، ان کو بھی ہم حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ارے صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کو انہوں نے نہ مانا ہوتا، کسی نے نہ مانا ہوتا، تو ہم ان کو نہ مانتے۔ ہم تو صدیق اکبر کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ کیونکہ بعض لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پریشان ہو رہے ہیں کہ میلاد کی محفلیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ اور نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو حضور کی وجہ سے پڑھتے ہو، حضور نے تمہیں کلمہ پڑھایا۔ ارے تم اسی کی لاج رکھ لیتے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھا لے، پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور فرمایا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، حضور کی آج پناہ مانگ، اور حضور کو آج مان، آج پناہ مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مانے گا نا، قیامت میں حضور کی بادشاہی ایسی ہوگی، حضور ایسا دولہا بن کے آئیں گے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور ایسی شان و شوکت سے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں کہ پھر اس موقع پر بھی ہم شان و شوکت کے ساتھ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آگے فرمایا افر منکر،
یہ بڑا جوش تعصب آخر، بڑا حضور کا کلمہ ہے، اور نہ جانے کیا تعصب ہے کہ میلاد سے پریشانی، باقی کسی چیز سے پریشانی نہیں۔ اس دفعہ تو دونوں ساتھ ساتھ ہے، آج 14 اگست تھی، آج 14 اگست تو نے بنائی ہے، لیکن 12 دن کے بعد جو حضور کا جشن آ رہا ہے اس کو منانے کے لیے دلیل مانگتا ہے، اس کو منانے کے لیے دلیل مانگتا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی بے شرمی والی بات ہوگی۔ ہاں تو دلیل مانگ، اور پھر دلیل کو پکڑ بھی اور دلیل کو سمجھ بھی اور اس پر عمل کر بھی، لیکن پہلے سے ہی آدمی اپنا ذہن بنا لے میں نہ مانوں، مجھے نہیں ماننا۔ تو اگر سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھ لو، علماء کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اس تعصب کو ختم کرو کہ دوسروں کی تو تم خوشیاں مناؤ، اپنی بیوی کی بھی خوشی مناؤ، بچوں کی بھی خوشی مناؤ، اپنی شادی کی سالگرہ بھی مناؤ، سب کچھ کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا افر منکر، یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، کیونکہ بھیڑ لگی ہوئی ہے بہکانے والوں کی، بھیڑ لگی ہوئی ہے ذہن کو منتشر کرنے والوں کی، بد عقیدہ لوگوں کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تو نے ان بد عقیدہ لوگوں کی بات سنی تو کم بخت، فرمایا کہ بھیڑ میں کم بخت کے ہاتھ سے ایمان گیا، ہاتھ سے ایمان گیا کہ حضور کے لیے اگر کوئی ہلکے لفظ بول دیے، حضور علیہ السلام کا تعصب کسی نے دل میں بٹھا لیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ہلکی بات کہہ دی، تو یاد رکھے کہ وہ تو ایمان سے گیا، وہ تو ایمان سے گیا۔ لہٰذا بات کرتے ہوئے بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام کا میلاد بھرپور طریقے سے منائیں، گھروں میں جھنڈے لگائیں۔ جھنڈا لگانا بھی ایک میلاد کی خوشی، ہمارے یہاں پر ایک علامت ہو جاتی ہے نا، علامت ہوتی ہے، تو ایک جھنڈا لگانا، اور جھنڈا لگانا تو ویسے بھی ثابت ہے، تو جھنڈا لگانے سے بھی جو ہے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یہ جھنڈا لگایا ہے۔ اب جب بھی جو ہے کوئی آئے گا اور کوئی اجنبی ہوگا اور وہ کہے گا یار یہ جھنڈے کیوں لگائے ہیں، تو جس کو پتہ ہوگا تو وہ کہے گا یار ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، تو اس کا ذہن میں یہ ڈالے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ ربیع النور شریف کے مہینے میں حضور کے میلاد کا ایک طریقہ سنیوں کا یہ بھی ہے کہ وہ گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، ایک طریقہ سنیوں کا اب یہ بھی ہے کہ گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں اور جگمگ جگمگ لائٹیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ خوشی کا اس طرح اظہار کرتے ہیں، غرباء کی مدد بھی کرتے ہیں اور نیازوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم الانبیاء آخری نبی کی امت میں پیدا کیا اور ہم ان کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، تو ہم مختلف طریقوں سے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، تو میلاد کی خوب خوشیاں منائیں۔ اور